اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایحسب ان لن يقدر علیہ احد یقول اہلکت مالا لبدا ایحسب ان لم یرہ احد الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین۔ یہ سورہ بلد کی تفسیر چل رہی تھی، لا اقسم بہذا البلد۔ کل اس میں بتایا تھا کہ کافروں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کے کافر جو مکہ مکرمہ میں تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ پیسہ خرچ کرتے تھے اور ہر طرح کی اپنے طاقت کے بل بوتے پر ہر طرح کی کوشش کرتے تھے کہ کسی طرح اسلام مٹ جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہ مٹ جائے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ دیکھیں اللہ یہاں فرما رہے ہیں ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اسے کسی نے دیکھا نہیں؟ یعنی جو کافر، جو اللہ کا نافرمان اسلام کو مٹانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ یہ گمان کرتا ہے اسے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، اسے کسی نے دیکھا نہیں۔ الم نجعل لہ عینین، اللہ فرماتے ہیں کیا ہم نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دی؟ دیکھیں یہ آیت اور اس کے بعد والی آیت کا کیا جوڑ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کافر یہ سوچتا ہے کہ اسے کسی نے دیکھا نہیں، پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں کیا ہم نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دی؟ اس کا جوڑ بڑا عجیب و غریب ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جس رب نے تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، سارے انسانوں کو دیکھنے کے لیے، جانوروں کو دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، وہ رب خود نہیں دیکھتا؟ رب تو اس سے جو انسانوں کو آنکھیں دینے پر قادر ہے، جس نے انسانوں کو آنکھیں دی، تو وہ کتنا دیکھنے والا ہوگا، وہ کتنا دیکھنے والا ہوگا، وہ اتنا دیکھ رہا ہے۔ دیکھیں یہ خاص کافروں کے بارے میں نازل ہوئی تھی، لیکن قرآن پاک چونکہ قیامت تک کے لیے انسانوں کی ہدایت کے لیے اتارا گیا ہے، اس لیے جب بھی کوئی انسان یہ آیتیں پڑھے گا اس کے دل کو لگے گی کہ اللہ مجھے کہہ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے۔ اللہ ہر انسان جب پڑھے گا اور اس کو اس کا ترجمہ معلوم ہوگا تو وہ سمجھے گا اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے۔ ایحسب ان لم یرہ احد، کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ اسے کوئی دیکھ نہیں رہا۔ جب بھی گناہ کا خیال آئے، جب بھی اللہ کی نافرمانی کا خیال آئے تو بندہ یہ آیت پڑھے، کیا انسان یہ سوچ رہا ہے، کیا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک فرمایا کہ انسانوں ہم تمہیں دیکھ تو رہے ہیں، اس کے علاوہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ تم جو بولتے ہو تمہارا ایک ایک لفظ لکھا جاتا ہے۔ ما یلفظ من قول، جو انسان جو اپنے منہ سے جو الفاظ نکالتا ہے، الا لدیہ رقیب عتید، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی کہ اس پر ایک فرشتہ مقرر ہے۔ اور دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، ہم نے دو معزز فرشتے ہم نے تمہارے لیے مقرر کر رکھے ہیں، ایک جماعت ہے جو یہ لکھتی ہے گناہ اور نیکیاں لکھتی ہے، اللہ فرماتے ہیں تمہارے پر مقرر کر رکھی ہے، اور یہ پوری زندگی کا ہمارا نامہ اعمال تیار کر رہے ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے متعین ہے۔ کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نامہ اعمال ہاتھ میں دیں گے، جس کا اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ذکر کیا، اقرأ کتابک، بندے کو نامہ اعمال دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اپنا نامہ اعمال پڑھو، اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تم ہی اپنا حساب کر لو کتنے پانی۔ اس سے بڑھ کر قرآن پاک میں ہے کہ جب بندہ اپنا نامہ اعمال پڑھے گا تو وہ حیران ہوگا اور اس کی زبان سے نکلے گا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ما لهذا الكتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ ارے یہ کیسی عجیب کتاب ہے، ایک ایسا عجیب نامہ اعمال ہے کہ اس نے میرا ایک چھوٹا گناہ اور ایک چھوٹا اور چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا گناہ بھی نہیں چھوڑا، ہر چیز کو لکھ دیا۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے موقع پر بندہ چاہے گا اپنی زبان سے عذر پیش کرنا، لیکن اللہ اس دن کیا کریں گے؟ الیوم نختم علی افواہہم، اللہ فرماتے ہیں ہم تمہارے منہ پر مہر لگا دیں گے تاکہ بول ہی نہیں سکے، جھوٹ بولنا تو دور کی، بول ہی نہیں سکے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، سورہ یاسین میں اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن ان کے ہاتھ بات کریں گے، ہاتھ بولیں گے کہ مجھ سے کیا کیا کام کروائے۔
وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اور پیر گواہی دیں گے، پیروں کو اللہ زبان دے گے، جو اللہ بولنے کی طاقت دے سکتا ہے وہ ہر عضو کو یہ زبان دے گا، اور وہ اپنے گناہ گنوائیں گے، اپنے گناہ گنوائیں۔ اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی، وہ ذرہ کہتے ہیں چیونٹی کے پیٹ کو، چیونٹی چھوٹی سے چھوٹا سا جانور، اس کے پیٹ کو ذرہ کہا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر کسی نے ذرہ اتنی نیکی بھی کی ہوگی قیامت میں اس کو دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے اتنی سی بھی برائی کی ہوگی قیامت میں اسے دیکھ لے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کیسے بھی زندگی گزر رہی ہو، جب تک سانس حلق میں نہ آ جائے، یعنی بندے کا آخری وقت نہ آ جائے، اگر بندہ اس سے پہلے توبہ کر لیتا ہے، حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے گناہ فرشتوں نے لکھے ہیں، جتنے گناہ اس کے نقل کیے گئے ہیں، جتنے نافرمانیاں، اللہ ساروں کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور ختم ہی نہیں، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایسا کریم ہے کہ گناہ ختم نہیں، گناہ کے بدلے اس کی نیکیاں بڑھا دیتے ہیں، نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ اور حدیث میں یہاں تک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بھی بھلا دیں گے کہ اس نے کوئی گناہ کیا تھا، اور ان اعضاء کو جن سے گناہ کیے گئے تو ان کو بھی بھلا دیں گے تاکہ کل قیامت میں گواہی نہ دے سکے۔ اللہ اتنے کریم۔ اس لیے دیکھیں ہر انسان کے ساتھ چال بازی چل سکتی ہے۔ میں اگر کسی کو بیوقوف بنانا چاہوں بہت آسان ہے، آپ اگر کسی کو بیوقوف بنانا چاہیں، چال بازی کرنا چاہیں، بہت آسان ہے۔ اللہ کے یہاں نہیں چل سکتی، اللہ کے یہاں چال بازی نہیں، اللہ کے یہاں دھوکہ نہیں چل سکتا، اللہ کو کوئی بیوقوف، اللہ تو سب جانتے ہیں، اللہ سب جانتے ہیں۔ اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں ہمیشہ اپنا اللہ کے ساتھ معاملہ درست رکھیں۔ اگر بندہ یہ چاہتا ہے کہ مخلوق کا معاملہ میرے ساتھ درست ہو تو بندہ اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست کر لے، اللہ خود بخود مخلوق کے ساتھ اس کا معاملہ درست کر دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں ایحسب ان لم یرہ احد، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے اسے کسی نے دیکھا نہیں؟ ارے الم نجعل لہ عینین، جس ذات نے تمہیں دیکھنے کے لیے دو آنکھیں دی، کیا وہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ دیکھیں اللہ نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، اور اس کا کوئی بل متعین نہیں کیا کہ تمہیں یہ دینا، یہ بس ایک چیز کہا کہ اس آنکھوں سے غلط نہ دیکھنا، ان آنکھوں سے کسی کی بیٹی کو نہ دیکھنا، ان آنکھوں سے کسی غلط نہ دیکھنا، ہاں حلال چیزوں کو دیکھیں، قدرت کو دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کائنات بنائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت نہیں ملی تھی، اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے۔ عبادت کیا تھی؟ نہ نماز تھی اس وقت، نہ روزہ تھا اس وقت، نہ قرآن پاک نازل ہوا تھا، تو پھر عبادت کیا تھی؟ لکھا ہے علماء نے کہ عبادت یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے اور اپنے ذہن سے اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کرتے تھے، اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کرتے۔ یہ بہت بڑی عبادت ہے کہ ہم اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کریں۔ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کرنا، اللہ کی ذات کے بارے میں غور و فکر نہ کرنا، اس لیے کہ وہ وراء الورا ہے۔ جب کبھی تمہیں شیطان بہکائے اور اللہ کی ذات میں کبھی غور و فکر کرنے کا خیال آئے، فوراً پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس لیے کہ تمہارا ذہن مختصر ہے، چھوٹا سا ہے، اس میں اللہ کی ذات نہیں آ سکتی، اللہ کی ذات نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ کچھ مسائل ہیں مکروہات روزہ، کیا مطلب کہ وہ اعمال جن کی وجہ سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، مکروہ ہوتا ہے۔ نمبر 1، اس سے پہلے مسئلہ بتایا تھا کہ اگر کوئی منہ میں تھوک ہو اور وہ اس کو نگل جائے تو اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن ایسا بار بار کرنے سے روزے کی حالت میں روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، بندے کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، روزے میں کسی چیز کا چکھنا یا چبانا بلا عذر یہ درست نہیں ہے۔ روزے میں کسی چیز کا چکھنا، کسی کھانے کا یا کسی چیز کا چکھنا یا چبانا بلا عذر درست نہیں ہے، لیکن اگر عذر ہو تو درست ہے۔ عذر کیا ہے؟ بھائی ایک عورت ہے، اس کا شوہر بدمزاج ہے، اس کا شوہر لڑائی جھگڑے والا ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ اگر کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا یا کچھ گڑبڑ ہو گئی تو میرا شوہر لڑے گا مجھے، تو شریعت اس کو اجازت دیتی کہ وہ کھانا چکھے۔ دیکھیں عجیب، کتنی رعایت کی اللہ تعالیٰ نے، کتنی رعایت کی شریعت نے عورتوں کی، کہ جس عورت کا شوہر بدمزاج ہو اس کو اجازت دی کہ وہ کھانے کو چکھے۔ شریعت اتنی رعایت کرتی، ہم عورتوں کی رعایت نہ کریں؟
ہم تو ضرور کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، کہ تم میں سب سے بہترین وہ شخص ہیں جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو، اور میں تم میں سب سے بہترین ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ سب بیویوں کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں. تم سب میں سب سے زیادہ اچھا سلوک میں کرتا ہوں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید کی ہے استوصوا بالنساء خیرا، استوصوا بالنساء خیرا. آخری خطبے میں حجۃ الوداع کے وقت آخری خطبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار تاکید فرمائی تھی کہ اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. وہ تمہارے غلام نہیں ہیں، وہ تمہارے برابر ہیں، تمہارے ہمسر ہیں. تو شریعت نے اتنی رعایت کی کہ اگر عذر ہو تو پھر کھانا چکھنے کی اجازت ہے. اسی طرح چبانے کی، اور ایک عورت ہے اس کا بچہ چھوٹا ہے اور اس کو کھلانے کی ضرورت پڑتی ہے، اور کوئی ایسا انسان بھی پاس نہیں ہے جو چبا کر اس کو کھلائے، تو ماں کو اس کی اجازت ہے کہ وہ چبا کر اپنے بیٹے کو کھلائے، اپنے بچے کو کھلائے. شریعت نے اس کی اجازت دی ہے. اچھا، روزے کی حالت میں بیوی سے دل لگی کرنا. دیکھیں، روزے کی حالت میں بیوی سے دل لگی کرنا خاص طور پر جوان کے لیے مکروہ ہے. ایسی صورت میں کہ اس لیے کہ ہو سکتا ہے معاملہ آگے بڑھ جائے، اور اتنا بھی آگے بڑھ سکتا ہے کہ کفارہ ادا کرنا پڑے. اس لیے شریعت نے پہلے ہی روک لگا دی کہ نہیں بھائی، جوان آدمی یہ نہ کرے کہ بھائی بیوی سے دل لگی نہ کرے. اچھا، روزے کی حالت میں ایسا تھکا دینے والا کام کرنا جس کی وجہ سے بندے کو کمزوری محسوس ہو، یہ اس کی وجہ سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. ایسا تھکا دینے والا کام کریں. اس لیے ایک مہینے کی بات ہے، کچھ اگر جو کام کر رہے ہیں تو کچھ ہلکا پھلکا کام کریں، تھوڑا اپنے آپ کو آرام دیں، جسم کو آرام دیں. اور حدیث پاک میں خاص طور پر جو باس ہیں، جو مالک ہیں، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی کہ من خفف عن مملوکہ غفر اللہ لہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں اپنے نوکروں کو، اپنے خادم کے اوپر سے کام کا بوجھ ہلکا کر دو، ان سے کم کام لو. اللہ کے نبی نے اتنی بڑی فضیلت بتائی، فرمایا من خفف عن مملوکی، جو اس مہینے میں اپنے خادم سے، اپنے غلام سے، اپنے نوکر سے کام کم لے گا، اللہ تبارک و تعالی غفر اللہ له، اس کے گناہوں کو معاف کر دے. ایک مہینے کی بات ہے، تھوڑا کم کام لے اپنے خادموں سے. اسی طرح روزے کی حالت میں گناہ کرنا، کوئی بھی گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، اس کی وجہ سے، دیکھیں ویسے گناہ ہی بری بات ہے، گناہ کرنا ہی بری بات ہے، لیکن روزے کی حالت میں ہم جانتے ہیں روزے کی حالت میں ہم حلال چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. کھانا ہمارے لیے حلال، پینا ہمارے لیے حلال، بیوی ہمارے لیے حلال، لیکن ہم نے حلال چیزوں کو چھوڑ دیا. اب ہم دوسرے گناہ کریں تو یہ تو کتنی بڑی بات ہو گئی. تو اس کی وجہ سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. روزے کی حالت میں آدمی کو ہر گناہ سے بچنا چاہیے. اچھا، عورت کا اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا. دیکھیں، نفلی روزے کی بات ہے، فرض روزے کی بات نہیں ہے. عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ اگر رکھے گی تو یہ روزہ مکروہ ہوگا. اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر نفلی روزہ رکھنا چاہے تو اپنے شوہر سے پہلے اجازت لیں. اگر شوہر اجازت دیتا ہے تو ٹھیک، ورنہ اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ نفلی روزہ رکھے. سبحان اللہ.